اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیا سپریم کورٹ ریویو کرے گی نہیں کرے گی، اور یہ ساری اچانک ماحول بدل کیوں رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو چلیں، آپ کو کل تو بات نہیں ہوئی، بلیٹڈ مبارک، جو کل بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن دو تین چیزیں ہوئیں۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو بڑا آپٹیمزم، بڑی پازیٹیولی ٹریٹ کیا گورنمنٹ نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا زبردست کام ہوا ہے، کورٹس کی چیزیں ہیں، آزادی کی بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا طارق فضل چودھری صاحب نے، پھر اچانک لا منسٹر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریویو میں جا رہے ہیں۔ اب ریویو پٹیشن بھی فائل ہو گئی ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا ہمیں اس میں لیگل ذرا لیبرنتھ کے اندر سے گزار دیجئے، اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور مجھے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جب تک ریویو اگر سپریم کورٹ نہیں سنتی تو گورنمنٹ یہ ریکویسٹ کرے گی کہ جی ہمارے لیے 24 یا 48 گھنٹے بہت کم ہیں سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے کے، تو ہمیں اس میں وقت دیا جائے۔ تو آدھے باؤنڈ کہ نو میٹر واٹ اس 48 گھنٹے میں یہ لے کے جانا ان کو ضروری ہے جس میں ایک دن رہ گیا ہے، یا یہ سیکیورٹی کے نام پہ ٹائم بائنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل دے آر باؤنڈ۔ کل دوپہر تک ان کے پاس وقت ہے، وہ 2 دن کا جو وقفہ تھا یا مہلت تھی وہ کل دوپہر تک ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہر منٹ جو ہے وہ توہین عدالت شمار ہوگا۔ تو بالکل ان کو خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر دینا چاہیے، کوئی عذر نہیں میں سمجھتا معقول۔ کوئی سیکیورٹی کی ارینجمنٹ میں اتنی دیر نہیں لگتی، کئی بار یہ خان صاحب کو پیمز ہسپتال لے کر گئے ہیں، سیکیورٹی بالکل چند گھنٹوں میں وہاں قائم کی گئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں سیکیورٹی نہ دی جا سکے۔ میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے پٹیشن کیا ہے کورٹ کو ریویو کے لیے، اس میں انہوں نے کہا 2 ایشوز اٹھائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے انٹرم ریلیف کے اندر وہ تمام ریلیفز دے دیں کہ اب باقی کوئی ڈسکشن کے لیے معاملہ ہی نہیں رہ گیا، آپ نے تو ساری ریلیفز ان کو دے دی، کیونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں ہم 16 ستمبر والی ڈیٹ کو دیکھ لیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ سٹانس لیا، لیکن ایک سٹانس انہوں نے لیا ہے کہ رول 137 یہ پریزن کا انہوں نے کوٹ کیا ہے، اس میں پڑھ رہا تھا، اس میں جگہ لفظ ہاسپٹل کا ہے، اس میں سرکاری ہسپتال نہیں لکھا ہوا، گورنمنٹ ہاسپٹل، لیکن پٹیشن کا مدعا یہ بن رہا ہے کہ سرکاری ہسپتال کے علاوہ آپ کہیں نہیں لے جا سکتے۔ لا منسٹر بھی یہی کہہ رہے تھے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیں کہ یہاں پہ تو رول 137 غلط کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ قانون میں ایسی کوئی بندش نہیں ہے کہ ایک قیدی کو اگر کوئی مرض لاحق ہو تو اس کو صرف آپ سرکاری ہسپتال ہی بھیج سکتے ہیں اور کہیں نہیں بھیج سکتے، نہ ایسا قانون میں درج ہے نہ آئین میں درج ہے۔ تو بالکل یہ بغیر کسی بنیاد کے ایک ریویو پٹیشن ہے۔ لیکن اس رول کے آخری جملے میں ہے کہ جو خرچہ ہے اس کانویکٹ کا یا انڈر ٹرائل پریزنر کا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے گا، تو شاید یہ ایزمپشن نہیں آئے گی کہ وہ تو سرکاری ہسپتال کا ہی دے گا نا، وہ تو اب پرائیویٹ کسی 4 سٹار 5 سٹار ہاسپٹل کا تو نہیں دے گا۔ دیکھیں جو قیدی ہے وہ سرکار کی تحویل میں ہے، قیدی کے خرچ پر کہ علاج پر جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ وہ خرچہ چاہے سرکاری ہسپتال میں ہو یا پرائیویٹ ہسپتال میں ہو، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ سپریم کورٹ نے تو ان پہ مہربانی کی ہے کہ وہ خرچہ انہوں نے خاندان پر ڈال دیا ہے، اس لیے کوئی ایسی تعویل نہیں ہو سکتی ان رولز کی جس سے یہ کہا جائے کہ صرف سرکاری ہسپتال ہی میں منتقل کیا جا سکتا ہے قیدی کو۔ یا نواز شریف کو نہ صرف پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، ان کو تو ملک سے باہر پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ لیکن اس کا خرچہ تو انہوں نے اپنا اٹھایا تھا نا، یہاں آپ بھی اپنا ہی اٹھا رہے ہیں خرچہ؟ جی ہم بھی اپنا خود اٹھائیں گے، خاندان خود اٹھائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ کل سے اب بڑی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی ایک ہم نے ایشو دیکھا کہ آپ نے پبلکلی بھی ہمارے شوز میں بھی بہت زیادہ پہلے مسٹرسٹ شو کیا تھا عدلیہ کے اوپر، سپیریئر کورٹس کے اوپر، آپ نے کہا ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ کل ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بہت تعریفیں کی، اب کریڈیبلٹی اگر میرا خیال میں کل کے 2 ہی ونرز تھے، یا عمران خان صاحب جن کو ریلیف مل گئی، یا سپریم کورٹ جس نے کافی حد تک لوگوں کو دوبارہ ایک اعتبار سے آیا کہ نہیں 26-27 کے بعد حالات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے ہم سمجھ رہے تھے۔
تو کل آپ نے بھی بڑی تعریف کی سپریم کورٹ کے بینچ کی، باقی لوگ بھی آپ کے کر رہے تھے. اگر کل کو یہی بینچ یا سپریم کورٹ کا کوئی اور بینچ جو آپ کی اپیلز ہیں کنوکشن کے خلاف ان کو اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں وہ سزائیں ٹھیک ہیں، تو پھر کیا وہ فیصلے آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ بیکاز آج آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بینچ، کل کو اگر آپ کی اپیلز ٹرن ڈاؤن ہوتی ہیں. نہیں، دیکھیں ہم نے بالکل یہ نہیں کہا. اگر کبھی کوئی ٹھیک فیصلہ آ جاتا ہے، ہر فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. کل جو ہماری توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف اپیل لگی تھی، آپ جانتے ہیں 9 ماہ سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے توہین عدالت کی متعدد درخواستیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا گیا، اس کے خلاف بھی ہم اپیل میں تھے کل. تو بہت کچھ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہم سمجھتے ہیں پچھلے چند سالوں میں جب سے 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے. تو وہ بات بالکل اپنی جگہ قائم ہے، لیکن بالکل ایسا ہے کہ ہمارا جو ملٹری کورٹس کی ٹرائل والا مقدمہ تھا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی، وہ ہم نے مقدمہ جیتا. جو ہمارا مخصوص نشستوں کا مقدمہ تھا وہ بھی ہم نے جیتا. دونوں مقدمات ہم نے سپریم کورٹ میں جیتے. اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی اور ان فیصلوں کو رد کیا گیا. لیکن یہ مجھے بتائیں اب آپ کے نزدیک کیا ہم کیا کہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ عدلیہ آزاد ہے سپریم کورٹ کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بینچز پر منحصر ہے، کیا بینچ بنتا ہے. اس وقت فیصلے جو ہیں وہ بینچ ٹو بینچ بالکل مختلف ہیں. کسی اور بینچ میں بالکل مختلف صورتحال ہو سکتی ہے، اور اس بینچ میں ایک فیصلہ آیا سامنے جو ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس لیے ہم ہر فیصلے کو پرکھیں گے. ہم کوئی عمومی بات تو نہیں کر رہے، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو کمزور کیا ہے.